حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 18 محرم الحرام شریف ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں جو پرورش پائی اور جو حسین پھول آپ سے حاصل کیے، اپنے تایا جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو آپ نے پرورش پا کر تربیت لے کر زندگی کے اندر آپ نے جو نمایاں کردار ادا کیا، جو اخلاق حاصل کیا، جو جرت اور بہادری کے آپ وارث بنے، اور جس سادات گھرانے کی عظیم وراثت کو آپ نے اپنے سینے میں سموتے ہوئے اپنی زندگی کے جتنے ایام گزارے، اس پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ لائق تقلید اور ہمارے حسن معاشرت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے اندر بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہیں۔ ہم اچھے لوگوں کی باتیں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان اچھے لوگوں کی باتوں کو اپنانے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے، اپناتے نہیں ہیں۔ جبکہ اچھے اور صالحین بندوں کی باتیں کرنے کا مقصد ایک تو ان کا ذکر خیر، اور دوسرا اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ، تبدیلی، اپنی زندگی سے جو برے اثرات، برے لمحات، بری صحبت اور اعمال سو جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالنا اور اعلیٰ اور حسین اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ اولین فریضہ ہوتا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ہم حسین لوگوں کے حسین تذکرے سنتے ہیں اور ان کے تذکرے سن کر جوش آئے تو نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ بدلاؤ اور یہ جوش، یہ عظمت کا جو ہے ایک عظیم اقرار، یہ وقت ایک مجلس تک اور اس محفل تک محدود رہتا ہے، جبکہ وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ آج جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جس طرح سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور جس انداز سے ان کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے میدان کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میدان کربلا کے اندر خود شریک رہے، بیماری کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جائے شہادت میں مقتل کی طرف تو نہ تشریف لا سکے، مگر آپ کے نگاہوں سے کربلا کا وہ کون سا ایک لمحہ ہے جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو؟ کون سا پہلو ہے کہ جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جس قدر دکھ اور جس قدر صدمہ اور جس قدر غمزدگی کا عالم حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ذات کو ہے، بعد میں آنے والا یا پیچھے سے
محبت کرنے والا جس قدر مرضی اپنی محبت کے اندر دعویٰ کرے، صدق و یقین دکھائے، اور جس قدر مرضی اسے برملا بیان کرے، وہ مقابلہ حضرت امام زین العابدین سے کر سکتا ہے؟ اس کی محبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو اپنے والد گرامی کے ساتھ ہے، مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور جو خانوادہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و قیمت ان عظیم شہزادوں کو تھی، ان کو ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی، کسی طرح سے کوئی مماثلت نہیں، تو آپ سیرت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پوری سیرت میں سے کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو آج کل کے نامی گرامی اور نام نہاد حسینیوں نے رکھ لیا ہوا ہے۔ آپ کو وہ گوشے نظر نہیں آئیں گے۔ اور منسوب کس طرف کیا جاتا ہے؟ منسوب اہل بیت کے شہزادوں کی طرف کیا جاتا ہے۔ لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کریں، اہل بیت اطہار کے ہر فرزند کے ساتھ محبت کریں، لیکن ان کی محبت کا معیار اور ان کی محبت، ہماری محبت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ان کے عظیم شہزادوں کی محبت تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی آپ نے یہ ماتم، یہ واویلا، یہ چیخ و پکار اور یہ جو کچھ بھی تماشا بھی نہیں ہوتی ہے، آپ نے یہ تماشے کیے؟ نہیں کیے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ چیزیں کہیں سے بھی نہیں ملیں گی۔ لیکن اہل نظر، اہل کتاب، اہل علم اور صوفیاء اس چیز سے شروع سے لے کر جو ہے وہ منع کرتے آئے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں نکلنے لگے تو آپ نے اس وقت حضرت اپنی بہن سے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے مکمل ایک خطبہ اپنے ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ آپ نے اپنا چہرہ نہیں پیٹنا، ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، واویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی۔ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مت کوئی بد باطن اور برے کالے خیالوں والا، کالے ذہن والا یہ سمجھ لے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ تھا کہ یہ کریں گی اس لیے فرمایا کہ نہ کرنا۔ نہیں، وہ تو جانتے تھے کہ کائنات کے اندر اگر کسی کے گھرانے کی پاکیزگی کی مثال پیش کی جاتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں، حسین کے گھرانے کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ کائنات کے اندر اگر کسی کی طہارت اور پاکیزگی کے تذکرے قرآن کے اندر کیے جاتے ہیں تو وہ کوئی اور گھرانہ نہیں، اسی گھرانے کے تذکرے قرآن میں کیے جاتے ہیں۔ تو جس گھر کے تذکرے، جس گھر کی طہارت کے تذکرے قرآن میں ملتے ہوں اور قرآن جن کی طہارت اور جن کی پاکیزگی اور جن کی عصمت کو بیان کرے، مجھے بتائیں اس کے ساتھ کوئی بد باطن اور برے خیال اور گمان والا برا گمان رکھتا رہے، اللہ کے فضل سے کوئی اہل اللہ میں سے کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی ایسا برا خیال نہیں رکھ سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک بات پہنچے اور آپ کی وساطت سے قیامت تک کے آنے والوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم اہل بیت والوں کا یہ مشن نہیں ہے جو تم اپنائے بیٹھے ہو۔